پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کم از کم پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں شہید بھٹو کا کیس واحد کیس ہے جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں اس وقت کی ڈکٹیٹر کے حکم پہ جو جعلی جج تھے انہوں نے چلایا، اور پھر اس وقت کے سپریم کورٹ کے منہ پہ تماچا ہے جو اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا ہے۔ لیکن حکمرانوں نے اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یہ نہیں سوچا کہ 45 سال بعد بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک گونجتا رہے گا۔ لیکن ہمیں فخر ہے اور اس بات کا احساس ہے کہ یقیناً بھٹو صاحب کی جو پالیسی ہے، جہاں تک آپ کا سوال ہے، اس پہ 100% تو میں نہیں کہوں گا کہ عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن کافی حد تک اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملکی صورتحال کے پیش نظر وقت کے ساتھ جو ہے نا وہ حالات اور واقعات اور یہ سارے محرکات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ شہید بھٹو کے ان فلسفے پہ روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر اور غریب آری مزدور کسان ان سب کے لیے پیپلز پارٹی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویسے مندوخیل صاحب، آپ ماشاءاللہ سے ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ آپ کی نظر میں ایک طرف اس تقریب میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک اہم ایوارڈ سے نوازا گیا، اسی تقریب میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا جو میری نظر میں تو اس ایوارڈ کے بالکل بھی حقدار نہیں تھے، پھر بھی ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے اور یہ بات ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے حکمران پھر اس کی کمیٹی اور سب سے زیادہ اس پورے گینگ کا جو سرغنہ ہے وہ ہے توقیر شاہ، جو اس پچھلی حکومت میں وزیر اعظم کے وہ تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے۔ تو یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ ایک طرف سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایوارڈ دے کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان کے کیا ایشیا کے عظیم انسان کو اتنا بڑے اعزاز سے ہم نواز رہے، جہاں اس وقت کی سپریم کورٹ نے غداری کر کے اور ڈکٹیٹر کے ہاتھوں ان کو پھانسی دے کے ہم سے الگ کیا گیا۔ دوسری طرف ان 2 نمبر لوگوں کو جب آپ ایوارڈ دے رہے ہو تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا، آپ فخر ایشیا کے ساتھ کیا، آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مندوخیل صاحب، لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ آتے ہیں۔ بلوچستان یقیناً 43% آف پاکستان ہے زمینی لحاظ سے۔ کراچی، کوئٹہ شارہ 4-5 دنوں سے بند ہے، لائنیں لگی پڑی ہیں، میں کسی ہیڈ لائن میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شارہ بند ہے۔ آپ کی نظر میں بلوچستان کے حالات کس قدر سنگین ہے اور من حیث القوم ہمیں کیا کرنا چاہیے بلوچستان کے لیے اور دہشت گردی سے لڑنے کے لیے؟ مندوخیل صاحب دیکھیں، میں اپنا واقعہ سنا دوں۔ 2 مہینے پہلے میرے جوان بانجے کا انتقال ہوا، تو کراچی سے ہم جنازہ بڑی مشکل سے ہمارے آبائی شہر بلوچ ذوب لے گئے، اور آئے دن لوگوں کو جنازہ لے جانے کی بھی، اور مریض تو دور کی بات ہے، عام سواری تو دور کی بات ہے، لے جانے کی جو صورتحال ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے اپنی صفوں میں جو غدار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنی صفوں میں جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں خاص طور پہ یہ کہوں گا، بہت سارے نام میں نہیں لوں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ ہر حکومت میں اربوں روپے جو نا وہ لیتے ہیں اور اپنی نوابی اور سرداری کو قائم کرنے کے لیے غریب عوام کو جو نا دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، پچھلی حکومت جو پیپلز پارٹی کی تھی، ہر ایم پی اے کو 35 کروڑ روپے ایک سال کا دیے، 5 سال تک دیتے رہے، 2.25 ارب روپے، اور 5000 نوکریاں جو بلوچستان کے نوجوانوں کو دیے۔ آپ مجھے بتا دو اس 35 کروڑ سے آج کتنے سال ہو گئے جو ان کو مل رہے اربوں کربوں روپے، وہ بلوچستان کے عوام پہ یا بلوچستان کی سڑکوں پہ، اسکولوں پہ، کالجوں پہ، اسپتالوں پہ کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ میں کہتا ہوں جو بلوچستان کے عوام ہے، یقیناً جو نوجوان ہے وہ محرومی کا شکار ہے، مگر سب سے پہلے ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کا جو ہے نا محاسبہ کرنا چاہیے جہاں وفاق نے، حکومت پاکستان نے ان کو اربوں روپے دیے، اور اس کے بعد جا کے وہ نوکریاں بھی بیچتے ہیں اور وہ جا کے ترقیاتی کام کے پیسے بھی کھاتے ہیں، اور پھر جا کے مختلف حکومتوں میں پچھلے 50 سال سے یہ لوگ حکومتوں کا کوئی اتحادی ہوتا ہے، کوئی سربراہ ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے ساتھ مجھے آپ بتا دیں بلوچستان کا کون سا کرتا دھرتا جو حکومت کا حصہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہر وقت حکومت کا حصہ ہوتا ہے، اور کہیں اگر خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے وہ اپوزیشن میں بھی چلے جاتے ہیں
تب بھی وہ مرات بلیک میلنگ کے ذریعے اسے ڈبل حکومت سے لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ دیکھیں پورے بلوچستان میں ایک بھی موٹر وے نہیں ہے. ایک جو شیرگ روڈ ہے کراچی سے کوئٹہ تک وہ آپ نے بیان کر دی اور میں آئی وٹنس ہوں کہ وہ آئے دن بند ہوتا ہے. آئے دن وہاں پہ جنازے بلکہ سندھ کے راستے سے لے جانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ معیشت کہاں ہوگی. آپ مجھے بتا دو کہ عام کاروبار کیا ہوگا, لوگوں کا سفر کیا ہوگا جب آپ کا جو آپ جنازہ نہیں لے جا سکتے ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ان صورتحال کے اوپر سر جوڑ کرنے کی کوشش ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اور باہر آ کے وہ سلطان رائی کی طرح بڑکے مارتے ہیں, ان سب لوگوں کو, ان سب پاکستان کے دشمنوں کو محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ بلوچستان کا یا خیبر پختونخوا کا جو امن و امان کا مسئلہ ہے وہ صرف ان کا نہیں ہے, وہ بحیثیت قوم, بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کام کرے. لیکن افسوس کہ ہم انہی غداروں کے ساتھ, انہی دہشت گردوں کے ساتھ, انہی ملک علیحدگی پسند والوں کے ساتھ جو نا وہ ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سندھ کو یا پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے. جہاں سندھ پہلے بنجر ہو چکا ہے, وہاں 6 نہروں کی جو ایک چال بجائی جا رہی ہے اور ایک سندھ کے عوام کے سر پہ پاؤں رکھ کے اور ریگستان کو سرسبز بنا رہے ہیں. اچھی بات ہے, پورا پاکستان سرسبز ہونا چاہیے, مگر سرسبز سندھ کو آپ ریگستان بنانے کی جو آپ کا پلان ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سندھ دشمنی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. لیکن مندوخیل صاحب, آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی بھی کمپلیٹلی کنفیوز نظر آ رہی ہے کہ نہروں کے معاملے پر احتجاج کریں یا نہ کریں؟ لگتا کچھ ایسا ہے کہ وہ احتجاج کرنے کے لیے جیسی آواز اٹھاتے ہیں معاملہ گرم ہوتا ہے, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بلاول صاحب کی میٹنگ ہوتی ہے اور پھر کچھ معاملہ احتجاج کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز کی بات آ جاتی ہے, 9 ارب روپے کی بات آ جاتی ہے, پنجاب میں ایم پی ایز کو پاور دینے کی بات آ جاتی ہے اور پھر جیسے معلوم پڑتا ہے کہ پیسے ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے ہیں, پھر سے احتجاج کی بات شروع کر دو. ڈونٹ یو تھنک پیپلز پارٹی کنفیوزڈ ہے؟ نا جتوئی صاحب, سب سے پہلے کل ہماری 4 بجے سندھ بر کے اضلاع میں خود میرے ضلع کے ماڑی میں 242 میں ہم احتجاج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اور 4 تاریخ کو شہید بھٹو کی برسی کے موقع پہ آپ بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سنیں گے, آپ ان کا آئندہ کا لائحہ سنیں گے اور اس کے بعد مسلسل اس احتجاج کی جو سربراہی ہے وہ بلاول بھٹو صاحب خود کریں گے. اس سے بڑا ثبوت میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. اور یہ بامعنی احتجاج ہوگا یا پھر خبروں کی زینت بننے کے لیے احتجاج ہوگا؟ بامعنی ہوگا جب میرا چیئرمین خود فرنٹ فٹ پہ آئے گا, فرنٹ پہ اس پہ آئے گا اور اس تمام احتجاج کو لیڈ کرے گا. نثار کھوڑو صاحب لیڈ کریں گے, ہمارے سارے سینئر رہنما کریں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ احتجاج وہ احتجاج نہیں ہے جو ان کے ہم نے 5 ارب روپے کے لیے احتجاج کیا ہے. یہ ایک اصولی احتجاج ہے, یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے, یہ سندھ کی عوام کو مستقبل کا مسئلہ ہے. اور میں بھی سندھ کا باسی ہوں, سندھ نے مجھے عزت دی ہے, سندھ نے مجھے روزگار دی ہے, تو سندھ سے غداری کرنے والا پاکستان کا غدار ہے. بے شک, اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. مندوخیل صاحب, ویورز پروگرام میں گرما گرم گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, آپ کی مت جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.